السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آپ کے سامنے پہلا ویڈیو آ رہا ہے عربی اور انگلش زبان میں بول چال اردو ترجمہ کے ساتھ۔ میں سامعین کے سامنے عربی زبان کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہوں گی۔ عربی زبان کا مختصر سا تعارف سماعت فرمائیے۔ سعودی عرب کی بہت ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسلام کی نمائندگی کے لیے جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ عربی ہے۔ اس زبان کی بہت ساری خصوصیات میں سے کچھ خاص ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، یعنی دین و دنیا دونوں جگہ کام آنے والی زبان عربی ہے۔ زبان رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی زبان نہ ہو۔ کچھ کی بولی ہم سمجھتے ہیں، باقی سب کی سمجھنے والا اس کا خالق یعنی اللہ ہے۔ انسان اپنے جذبات کا اظہار بولنے سے کرتا ہے۔ جس کو جتنی زبانیں آتی ہو وہ اتنا ہی کامیاب نظر آئے گا، یعنی کامیابی کا راز بھی زیادہ زبانیں سیکھنے میں ہے۔ عربی زبان قدیم ترین زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے صرف شہد کے بارے میں 80 الفاظ موجود ہے اور تلوار کو 50 سے زائد ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ سانپ کے 200 نام ہیں اور مصائب و آلام کے لیے 400 الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ مذہب و دین کے ان لطائف کو گھیرے ہوئے ہے جن کا تعلق زندگی کی ان طرفہ ترازیوں سے ہے جو تمدن کے آغوش میں ابھرتی ہے۔ ماضی بعید میں دیکھیے، کیا یہ وہی زبان نہیں تھی جس سے پہل حمورابی نے قانون کی تدوین کی اور سنسکرت کی مہابھارت سے پیشتر دنیا کو شعر و خیال کی نزاکتوں سے آگاہ کیا۔ دنیا تراجم اور لغات کے تصور سے پہلی دفعہ اس زبان کے ذریعے سے آشنا ہوئی۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی اور حسن ہے جس کی وجہ سے یہ اس لائق ہوئی کہ آگے چل کر تفسیر و حدیث، فقہ، اصول تاریخ اور حقوق سے متعلق ان تمام علوم و لطائف کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، جن کو خدمت قرآن کے جذبے نے فروغ دیا اور اسی زبان سے پہلے فلسفہ و تاریخ پر اظہار خیال کیا۔ گویا قانون، شعر اور فلسفہ کے آغاز کا صحرا بھی اسی عربی زبان کے سر ہے۔ اس کے ساتھ اس زبان نے اس فکری ورثے کی بھی حفاظت کی جس کو یونانیوں نے ترتیب دیا۔ اگر عرب دانشور اور مصنفین آج سے 1000 برس پہلے ارسطو و افلاطون کے افکار و خیالات کو قلم و کرتاس کے حوالے نہ کرتے تو تہذیب مغرب کی تمام گہما گہمی اور رونق مورث وجود میں نہ آتی، جس پر مغرب کو بجا طور پر ناز ہے۔ اس زبان کی ایک خوبی کم الفاظ میں زیادہ معنی کا اظہار بھی ہے۔ عربی زبان جس کا دامن ہزاروں الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، قرآن نے صرف چند سو الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور انہی چند سو الفاظ سے کام لے کر انفرادی اور اجتماعی مسائل سے لے کر مابعد طبعی حقائق تک تمام مسائل پر باحسن وجہ سمجھایا اور نکھارا ہے، یعنی کم سے کم ذخیرہ الفاظ سے زیادہ معنی کی نشاندہی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ علمی سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو علم کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔